اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا، الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم نے پچھلی مرتبہ 30 نشست پوری کی تھی اب، اور جس میں جنگ عین التمر اس کی فتح سے تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب عین التمر کی فتح کی خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے حضرت خالد کو ایک دوسرا ہدف دے دیا، وہ تھا دومت الجندل۔ لہذا انہوں نے عین التمر میں عوام الکاہن سلمہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ نصارہ عرب کے سردار عقیدت بن عبد الملک کی تصرف میں تھا۔ یہ مقام شام اور عراق جانے کے والے کاروانوں کی شاہراہ پر ایک جنکشن تھا، اس لیے اس کی حضور کی نگاہ میں بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس کے آس پاس کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر لیے تھے، مگر عقیدت نہیں مانا۔ اس کو سرنگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اس سے جنگ کی اور اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے جزیہ دینے پر صلح کر لی، مگر حضور کے وصال کے بعد وہ پھر منحرف ہو گیا اور وہاں مدینہ حکومت کا نمائندے حضرت ایاز بن غنم کو بے دخل کر دیا۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک فوج دے کر روانہ کیا، مگر 1 سال سے وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ اس مقام کا نام آج کل الجوف ہے۔ اس کی فتح نہ ہونے کی وجہ وہ قدرتی کمک تھی جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق میں فتوحات کی وجہ سے عرب نصارہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ بھاگ کر وہاں پناہ گزین ہو رہے تھے۔ اس قلعے میں کچھ ایسے راستے بھی تھے جو کہیں دور جا کر کھلتے تھے، لہذا مؤثر ناکہ بندی مشکل تھی۔ پھر تمام باغی نصارہ اور عربوں کا ایک جگہ جمع ہونا عراق کی تمام مفتوحہ علاقوں کے لیے بھی خطرہ تھا۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس پر پوری توجہ دی جو کہ ان کی سپاہیانہ بصارت کا مظہر تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن پر روانہ ہونے کی خبر دومت الجندل والوں کو ملی تو انہوں نے اجمیوں سے اور اپنے ہمسایہ قبائل بحرہ، تنوب، کلب و غسان کو مدد کو کہا۔ وہ ان کی مدد کو آ گئے۔ غسان و تنم کا امیر ابن الایم اور اجمیوں کا ابن الحضر جان تھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی سے 300 میل کا راستہ 10 دن میں طے کر کے وہاں پہنچ گئے۔ جبکہ عقیدر کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو خوف زدہ ہو گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ خالد سے جنگ کا مجھے تجربہ ہے اور اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے جس نے اس کی شکل دیکھی شکست کھائی، لہذا بہتر ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی جائے، کیونکہ میں ان سے پہلے لڑ چکا ہوں اور ان کی جنگی مہارت کا قائل ہوں۔ مگر اب ان کے 2 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ جو کہ پناہ گزینوں کا تھا، وہ عقیدر کے قبیلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا، وہ نہیں مانا۔ وہ یہاں حضرت خالد کو شکست دے کر اپنے تمام علاقے آزاد کرانے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ بدستور آمادہ پیکار رہا۔ عقیدر نے اس میں سبکی محسوس کی اور قلعے سے باہر نکل کر اردر جانے والے راستے پر ان کا حشر دیکھنے کے لیے خیمہ زن ہو گیا، لیکن وہ حضرت خالد کی ہر اول دستے کی پکڑ میں آ گیا۔ اور دراصل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جیسا کہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کہ وہ پوری فوج عام جنرلوں کی طرح اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، بلکہ آگے پیچھے مختلف راستوں سے بھیج کر ایک مقام پر پہنچنے کا حکم دیتے تھے۔ لہذا ان کا ایک دستہ ان سے پہلے ہی اس کے بالمقابل میں گیا اور اس نے اسے شکست دے کے گرفتار کر لیا۔ یہاں پر 2 مختلف روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اس کی بدادی کی بنا پر اسے قتل کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اسے معاف کر دیا. کیونکہ تاریخ میں اس کا پھر کہیں ذکر نہیں ملتا، لہذا میرے خیال میں پہلی والی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. واللہ علم. فتح دومت الجند ہے. اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذرہ سخت کر دیا، چونکہ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، لہذا انہوں نے دور تک ناکہ بندی کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سپلائی بند ہو گئی اور وہ محاصرے کی تاب ڈالا کر حوصلہ کھو بیٹھے اور اپنی بے مثال بہادری، اللہ کی نصرت کی وجہ سے حضرت خالد فتح یاب ہوئے قلعے میں اور فوجیں قلعے میں داخل ہو گئیں. ان کا سردار الجودی بن ربی گرفتار کیا گیا. اس جنگ میں ان کے تقریباً 2000 جنگجو مارے گئے. عام شہریوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا اور انہوں نے جزیہ دینے پہ آمادگی ظاہر کر کے امر پسندی کے ساتھ رہنا قبول کر لیا. مال غنیمت میں اس کی ایک بیٹی بھی گرفتار ہو کر آئی جو کہ بہت خوبصورت تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پسند کر لیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اس کے بعد انہوں نے خمس نکال کر مدینہ بھیج دیا اور مال غنیمت تقسیم کر دیا. اس خبر کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے. فرمایا کہ جو کام دوسرے 1 سال میں نہیں کر سکے حضرت خالد نے چند روز میں انجام دے دیا. مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ لوگ ہمیشہ ناراض رہے، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بار بار ان کی خواہیوں کی توجہ دلاتے رہے. لہذا اس موقع پر بھی کہا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی بیٹی کو اس نے بجائے آپ سے مانگنے کے خود ہی اس پہ متصرف ہو گیا. اس پر انہوں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ ہر عظیم آدمی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جنرل ہیں، مگر اس کے دل میں خوبصورت عورتوں کے لیے نرم گوشہ ہے، اور الجودی کی خوبصورت بیٹی کو اس نے پسند کر لیا اور میں لے آیا، تو وہ اس انعام کا میرے نزدیک مستحق ہے. یہاں سے فارغ ہوتے ہی ان کو اطلاع ملی کہ اجمی فوجیں پھر ایک مرتبہ جمع ہو رہی ہیں اور جنگ کی تیاری کر رہی ہیں. اس مرتبہ ایک جنرل رضبہ کی سرگردی میں ہے. ان دونوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا صدر مقام الحسید بنا رکھا تھا، جو کہ جنوبی مشرقی عراق میں عین التمر کے قریب واقع تھا. اجمیوں کا ایک اور لشکر جو کہ زر مہر کے زیر کمان قنافذ کے مقام پر جو کہ جنوب مغرب میں الحسید کی طرف تھا خیمہ زن تھا. حضرت خالد خود عین التمر میں جا کر مقیم ہو گئے اور اپنے 2 نائبین کو ایک دستہ دے کر ان دونوں کی طرف روانہ کر دیا. ان کو ہدایت کر دی کہ دونوں پر بیک وقت حملہ کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے. لیکن ابو بجلی سے پہلے قاقہ حسید پہنچ گئے اور وہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا کہ دونوں ایک ساتھ حملہ کرتے. انہوں نے جنگ میں موازر طلب کی اور حضرت قاقہ کے مقابل رضبہ آیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. مگر اسی دوران ان کا دوسرا سردار زمرد آگے بڑھا اور اس نے قاقہ کو چیلنج کیا، انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا. دونوں سرداروں کے مارے جانے کے بعد اجمی فوج اپنا حوصلہ کھو بیٹھی اور بچی کچی فوج بھاگ کر اپنے کیمپ خنافس میں چلی گئی، جہاں کہ ابھی بھی اجمی فوج کا ایک بڑا حصہ موجود تھا. وہاں ان کی کمان اب جس کے ہاتھ میں تھی وہ حزب ماب تھا، اور اس نے اسی میں بہتری سمجھی کہ بجائے یہاں لڑنے کے پسپائی اختیار کر لی جائے، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ خنافس کو خالی کر کے المدی کی طرف چلا گیا. جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گیا تو انہوں نے المدی کی طرف اپنی 3 دستے روانہ کیے، جن کی کمانڈ علیحدہ تھی، اور ان کو ہدایت تھی کہ وہ مختلف راستوں پر دن رات چلتے ہوئے المدی کے قریب ایک مقام پر جمع ہو جائیں. جنگ المدی. جب مسلم فوج وہاں پہنچی تو رات کا وقت تھا. اجمی گہری نیند سو رہے تھے.
مسلم فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی آنکھ فوج کے نعروں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے کھلی۔ ان کا یہ خیال خام تھا ثابت ہوا اور وہ سوچتے ہی رہ گئے کہ الحسید اور خمیسہ ان سے دور ہیں، ان تک مسلم فوج کو پہنچنے میں دیر لگے گی۔ وہ اس اچانک افتاد پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور زیادہ تر کھیت رہے۔ بہت کم وہاں سے جان بچا کر بھاگ سکے۔ ان میں غلطی سے 2 مسلمان بھی شہید ہو گئے جن کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصدقہ اثرات تھیں۔ اس جنگ پر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کی معذرت قبول فرما لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اس فیصلے کی بنا بنایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم ایسے موقعوں پر ایک ساتھ نہ رہیں ورنہ ان کی سلامتی کی ضمانت نہیں ہے۔ وہاں چونکہ رات کا اندھیرا تھا، یہ تمیز کرنا فوج کے لیے اور بھی مشکل تھا کہ اس کا دین کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے مقتولین کی دیت ادا فرما دی اور ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔